البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اتنی کثرت سے جتنا قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں، لیکن 6 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 6 کا تذکرہ شعب الایمان کی روایت میں، تو ہم میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو ان 6 میں شامل ہو اور اس بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ ان میں سب سے پہلا انسان مشرک، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والا ہو، چاہے اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کی ذات میں ہو، جو غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے گا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ دوسرا آدمی آپ نے فرمایا مشاحن، جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہو، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر ایک اس بات کی کوشش رکھے کہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہوتی ہے بھائی کو بھائی سے کینہ ہوتا ہے، رشتہ دار سے کسی سے کینہ ہے، چچا سے، ماموں سے اور اپنے خالو سے۔ یہ کینہ اور بغض ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ہر ایک کا عمل قبول ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے صبر کرو یہاں تک کہ یہ صلح کر دیں اور آپس کی ناچاکی ختم کر دیں تو اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر ختم نہ کریں تو ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تو گویا دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے۔ تیسرا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں، آپ نے فرمایا وہ شخص قاطع الطریق ہے، یعنی ڈاکہ ڈالنے والا۔ ایک ہے چور اور ایک ہے ڈاکو۔ آپ نے جو لفظ فرمائے وہ ڈاکو کے بارے میں فرمائے۔ چور اسے کہتے ہیں جو دوسرے کا مال چوری کرتا ہے اس کی غفلت میں، ڈاکو اسے کہتے ہیں جو دوسرے کا مال لیتا ہے اسلحے کے زور پر، یعنی بیداری کی حالت میں اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور پر دوسرے سے مال لے تو وہ ڈاکو ہے۔ اس کی سزا قرآن کریم میں بڑی سخت آئی ہے کہ ایسے آدمی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ سمت مخالف سے یعنی دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور چور وہ ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے۔ تو قاطع الطریق کی اس رات میں مغفرت نہیں۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اس شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس وقت انسان ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی انسان معاذ اللہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ اس فعل میں ہوتا ہے ایمان لوٹ کر نہیں آتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ ایمان دل میں جمع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو شرابی آدمی ہے اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ اور حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی اللہ قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی جو خون اور پیپ ہوگی اللہ اسے وہ پلائے گا۔ تو اس لیے احادیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے شرابی کے لیے، اور اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ ایک گناہگار اور جس کی مغفرت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے قطع تعلقی کرنے والا، جو کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرے، بات چیت کو چھوڑ دے، رشتہ ناتا ختم کر دے، فرمایا ایسے آدمی کی مغفرت نہیں۔ قطع تعلقی اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق 3
فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی کرے، اور اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی، اس حال میں اسے موت آ گئی، آپ نے فرمایا فمات دخل النار، جیسے مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ اتنے سخت الفاظ میں وعید سننے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان قطع تعلقی کے گناہ سے نہیں بچتا تو شاید دل میں ایمان نہیں ہوگا، ورنہ پیغمبر کا فرمان سنیں کہ جن کی زبان سے نکلنے والا ہر قول 1000% سچا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات کرتا ہے پیغمبر وہ وحی سے کرتا ہے، پیغمبر اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے قطع تعلقی کی 3 دن تک، اس حال میں موت آ گئی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے انسان اس گناہ سے بچے۔ بعض لوگ رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے، حالانکہ امام الانبیاء نے اس بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ چھٹا اور آخری آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ والدین کے نافرمان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے والدین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور عطا ہے، جن کے ہیں وہ قدردانی کریں، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ دنیا میں ہر نعمت انسان کو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت انسان کو دوبارہ نہیں ملتی، اور انسان کو پھر ان کی قدر آتی ہے جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں اپنا حق بیان کیا، اس کے متصل بعد والدین کا حق بیان کیا، اور فرمایا لا تقل لہما اف، ان کے سامنے